دوستوں، کچھ دنوں سے ایک پراسرار خبر چل رہی ہے۔ اس حوالے سے دنیا کے ماہرین حیرت کا شکار ہیں کہ دنیا کے ارب پتی لوگ جو ایک آبدوز میں بیٹھ کر ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے، وہ اچانک آبدوز سمیت کہاں غائب ہو گئے۔ انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ اس وقت ایک بڑے بین الاقوامی ریسکیو آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ٹائٹینک کا ملبہ ساحل سے بہت دور اور 4 کلومیٹر سے زائد گہرائی میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے لاپتہ ہونے والے سیاحوں کی آبدوز ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکن لگ رہا ہے۔ اس آبدوز میں 5 افراد سوار ہیں، جن میں برطانوی ارب پتی بزنس مین ہمیش کے ہمراہ پاکستانی نژاد ارب پتی شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان بھی شامل ہے۔ اس آبدوز میں ابھی 2 دن کی آکسیجن موجود ہے، لیکن اس آبدوز سے رابطہ 1.5 گھنٹے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ آخر یہ آبدوز پراسرار طور پر کہاں غائب ہو گئی؟ اس وقت امریکہ کی ملٹری اور ان کی بحری جہاز آبدوزیں سمندر کی گہرائی میں اس لاپتہ ہونے والی آبدوز کو تلاش کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کا سراغ نہیں مل پا رہا۔ دوستو، ٹائٹینک جہاز جو 1912 میں ایک برف کے پہاڑ کے ساتھ ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ زیر سمندر چلا گیا، جس میں 1,500 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے اور اس کا ملبہ کئی سالوں تک سمندر کی گہرائی میں پڑا رہا۔ اس کے بعد مختلف کمپنیوں کے افسروں نے کئی سیاحوں کو سمندر کے نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیاحت کروائی ہے، لیکن کبھی کوئی افسوسناک واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن ابھی جو صورتحال پیش آئی ہے وہ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ حال ہی میں 5 لوگوں کو اس آبدوز میں بٹھایا گیا۔ اس آبدوز کی کمپنی کے مالک کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو سمندر کی گہرائی میں جا کر ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کروانا تھا۔ یہ آبدوز بروز اتوار کینیڈا کے جزیرے نیو فاؤنڈ لینڈ سے لانچ کی گئی تھی، جہاں سے ان لوگوں کو سمندر کی گہرائی میں اتارا گیا۔ لیکن کمپنی کو حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب 1 گھنٹے اور 45 منٹ گزارنے کے بعد یہ آبدوز اچانک سے غائب ہو گئی اور اس کا رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ اور ابھی تک مکمل طور پر پراسراریت چھائی ہوئی ہے کہ اس آبدوز کے ساتھ آخر کیا ہو گیا ہے، اور اس واقعے کو لے کر امریکی نیوی نے اپنے تمام فورس کو سمندر میں اتار دیا ہے۔ نیوی کے جہاز اور آبدوزیں تلاش میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس آبدوز کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی ٹائٹینک کی طرح اس آبدوز کا بھی معاملہ انتہائی خوفناک حد تک آگے جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی عام لوگ شامل نہیں تھے، بلکہ 2 پاکستانی ارب پتی لوگ بھی اس آبدوز میں موجود تھے اور برطانوی ارب پتی بھی اس آبدوز میں موجود ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ہائی فائی ارب پتی لوگوں کا سمندر کی گہرائی میں جانے کا ٹور تھا، اور ان سے فی کس $2.5 لاکھ کرایہ بھی وصول کیا گیا تھا۔ اسی لیے یہ ارب پتی لوگ مطمئن تھے کہ ان کے ساتھ اس کمپنی کا چیف ایگزیکٹو خود اس آبدوز میں سوار ہے، لہٰذا اس آبدوز میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن 2.25 گھنٹوں کے بعد یہ آبدوز اچانک سے غائب ہو گئی۔ کئی لوگ عجیب و غریب باتیں بھی کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح ٹائٹینک کے مالک نے اپنے پہلے سفر میں ٹائٹینک پہ سوار ہونے سے منع کر دیا تھا اور اپنے مخالفین کو سوار کر دیا تھا، کہیں اس بار وہی کھیل دوبارہ تو نہیں دہرایا جا رہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ٹائٹینک کا ملبہ 3800 کلومیٹر نیچے سمندر کی گہرائی میں واقع ہے، لیکن یہ آبدوز جب سمندر کی گہرائی میں اترتی ہے تو اس کا رابطہ ریڈیو سے اور GPS سے منقطع ہو جاتا ہے، اور پھر اس آبدوز کو اسٹار لنک نامی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایلان مسک کی کمپنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایلان مسک سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں تو صرف آپ کا انٹرنیٹ کام کرتا ہے، اس کا رابطہ آخر کیوں منقطع ہو گیا؟ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس آبدوز کے ساتھ رابطہ منقطع ہونے کی وجہ ایلان مسک کا سیٹلائٹ ہے، تو یہ خبر ایلان مسک کے لیے بری خبر ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس آبدوز میں ارب پتی بزنس مین لوگ سوار ہیں اور بزنس مین لوگوں کی آپس میں نہیں لگتی۔ اس لیے یہ ایک مرڈر کیس بھی ہو سکتا ہے جو مخالفین کی طرف سے پلان کیا گیا ہو۔ اور اس وقت افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس آبدوز میں صرف 2 دن کا آکسیجن ہوتا ہے، یعنی صرف 96 گھنٹے تک یہ کام کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آکسیجن ختم ہونے سے پہلے ان کو کسی بھی ذریعے سے نکالا جائے۔ ناظرین، ان کے خاندان والے ظاہر ہے پریشان ہوں گے، لیکن میری ٹائم ایکسپرٹ نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ آبدوز کسی بھی ریگولیٹری اتھارٹی سے ثابت نہیں ہے۔ اس آبدوز میں کوئی سیفٹی پروٹوکول نہیں ہے۔ اس آبدوز میں شدید قسم کا جانی نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اوشن گیٹ کمپنی کے انتظامیہ نے اس آبدوز کے اندر کا دورہ بھی کروایا تھا، جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک سستا ترین 3rd کلاس کا گیم کنٹرولر اس میں نصب ہے، جس کے ذریعے 10,000 کلو وزنی آبدوز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جو کہ ذہن سے ماورا بات ہے۔ یعنی ایک عام گیم کنٹرولر جو بچوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ اس آبدوز میں نصب تھا۔
یہی نہیں بلکہ اس گیم کنٹرولر کی قیمت Amazon سے 29 روپے میں ملتی ہے، جو کہ کسی مذاق سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس کمپنی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت لگاتار کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح اس آبدوز میں بیٹھنے والے لوگوں کو نکالا جائے۔ ہماری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی طرح بھی یہ 5 لوگ صحیح سلامت سمندر کی گہرائیوں سے نکل آئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔